الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اصل محور اور مرکز اپنی ذات کو قرار دیا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ وہ ہر چیز کا علم بھی رکھتا ہے اور ہر فعل اس کی قدرت کے تحت ہے۔ جو چاہے سو کرے، اور کوئی اللہ سے پوچھ نہیں سکتا، اور اللہ جو کچھ بھی افعال اور انجام اور جو کچھ بھی نتائج ہیں مرتب فرمائے، کائنات میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو خدا کو مجبور کرے۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری بات کو ایک جملے میں سمیٹ دیا اور عرض کیا دعا میں اللہ سے کہ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ جد عربی میں کہتے ہیں بڑے کو، اور جد دادا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ تو ترجمہ یہ ہوا کہ اے رب، کسی بڑے سے بڑے آدمی کی بڑائی اور اس بڑائی کی کوئی بھی بنیاد ہو، عمر ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، تیرے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتی۔ تو اللہ نے یہ بتایا کہ جو چاہے سو کرے، اور کائنات کی ایک ایک چیز اس کے قبضے میں ہے، اور ہزاروں برس تک، کروڑوں اور لاکھوں برس تک، اور نامعلوم مدت سے انسان اسی پر قائم ہیں، اور اصل چیز یہی ہے، اور یہ عقیدہ کہ اللہ کائنات میں اصل ہے اور ساری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے بلا کسی تشبیہ کے، حقیقت اور امر واقعہ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ انسان ہر معاملے میں اللہ کی طرف دیکھتا ہے۔ ایک شریف آدمی، ایک مومن آدمی یہی کرتا ہے۔ ہماری نااہلی اور بدقسمتی سے انلائٹنمنٹ کا جب دور آیا، اور انلائٹنمنٹ کے دور کو جو قبول کیا ایشیا نے، تو ایشیا میں جتنے بھی مذہبی حلقے تھے، چاہے وہ ہندوؤں کا قدیم حلقہ ہو، چاہے مسلمان ہو، اور چاہے کوئی اور ہو، وہ اس طرح سر چڑھ کے بولے کہ انہوں نے کہا اس کائنات میں اصل اللہ نہیں ہے، انسان۔ دو تبدیلیاں انہوں نے پیدا کی، اور پہلی تبدیلی یہ پیدا کی کہ اللہ کو یہاں سے نکالو اور انسان کو بٹھاؤ، اور انسان اصل ہے۔ اور اس نظریے کے تحت انہیں پھر اتاترک کمال پاشا مل گیا، پھر انہیں ہمارے یہاں جابر حکمران مل گئے، جنرل پرویز مشرف مل گیا۔ اس قسم کے لوگ
اب معاشرے میں دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ انلائٹنمنٹ کے اثرات ہیں کہ اللہ اصل نہیں ہے، اصل انسان ہے، اور انسانوں کی خدمت کرو، انسانوں کے لیے یہ کرو، اس بت کو اس طرح پوجو، اس بت کی اس طرح سے پرستش کرو۔ نماز جاتی ہے تو جائے، طہارت اور پاکیزگی جاتی ہے تو جائے، نسب ثابت نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ انسان کا خیال رکھو، دو انسان اگر باہمی طور پہ کسی گناہ پہ راضی ہیں تو کرنے دو، اور مت پوچھو کہ دونوں کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تو جب انسان اصل قرار پایا تو سیلاب آ گئے، زلزلے آ گئے، رات بھر گلیوں میں گھوم پھر کے چندے مانگو، پیکٹس بناؤ، ڈبے پیک کرو، آفت زدہ علاقے میں بھیجو، اور نماز اس میں کھپ جائے۔ نماز کیا چیز ہے؟ پورا دین اس میں ختم ہو جائے، پردہ ختم ہو جائے، عزت اور آبرو جاتی رہے، یاریاں شروع ہو جائیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے انسانوں کی خدمت کرنی ہے۔ یتیم خانہ بنانا ہے، اسکول بنانا ہے، ہاسپٹل بنانا ہے، اس کے لیے ان پروجیکٹس کے لیے رنڈیاں آئیں، ناچیں اور گانے کی محفلیں منعقد ہوں، خدا ہزار بار کہتا رہے کہ یہ کام نہیں کرنا، ہم نے کرنا ہے، اس لیے کہ اب اللہ اصل نہیں رہا کائنات میں، اب انسان اصل ہو گیا۔ اور اس انلائٹنمنٹ نے دوسرا بہت بڑا عنصر جو ختم کیا، وہ تسلیم کی بجائے عقل کو لا کھڑا کیا، اور انہوں نے کہا جو کچھ انسانی عقل میں آتا ہے یہ اصل ہے، اور اول تو اس کائنات میں کوئی خدا ہے نہیں، اور اگر خدا کہیں ہے بھی تو وہ ہماری عقل کے تابع ہے۔ تو ایک اللہ، ایک انسان، اور ایک وحی اور خدا کا نظام اور انسانی عقل، یہ سب چیزیں آمنے سامنے آ گئیں، اور وہ انسانی عقل اتنا عروج پا گئی کہ اس نے سرے سے اللہ سے انکار کر دیا، اور انسانی عقل جتنی بھی ہو وہ بہرحال انسان کے ارادے کے تابع ہے۔ عقل ہمیشہ انسان کے ارادے کے تابع ہوا کرتی ہے، اور عقل کہتی ہے یہ کام، اور ارادے میں آتا ہے انسان کے کہ یہ کام کرنا ہے، یعنی اس غلط حرکت کو کرنا ہے، اور اس کے لیے عقل جو سپورٹ فراہم کرتی ہے یہ اس کا اصل قضیہ ہے۔ چوری کرنی ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، چوری کرنے میں عقل انسانی مدد کرے گی کہ فلاں وقت مناسب رہے گا، فلاں حربہ مناسب رہے گا، اس طرح کی گفتگو مناسب رہے گی، اس گھر کے نوکر سے بات کرنا کہ کیا کیا چیزیں کہاں رکھی ہوتی ہیں، الغرض جتنی بھی عقل انسانی ہے وہ انسانی ارادے کے تابع ہوا کرتی ہے، اور جب اجتماعی ارادے ہوں تو پھر عقل انسانی اجتماعی ارادوں کے تابع ہو جاتی ہے۔ اجتماعی طور پہ کولیکٹیولی پورے معاشرے میں اگر یہ بات آ جائے کہ اکثریت کا احترام اور اکثریت کے سامنے سر جھکانا ہے تو عقل اس کی تائید کرتی ہے، عقل کہتی ہے کہ بالکل اکثریت جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، ہم اکثریت کے تابع ہو جائیں گے، اور چاہے وہ ساری اکثریت ملحدین کی ہو اور اللہ کا انکار کرنے والوں کی ہو۔ یہ سارا قضیہ ہے جو 16ویں 17ویں 18ویں اور اب تک
یورپ نے دیا ہے، اور ہمارے جتنے مذہبی حلقے ہیں انہوں نے آہستہ آہستہ اس کو قبول کیا اور انسانیت کے پرچارک بن گئے کہ انسانیت اصل ہے، انسانوں کی فلاح، انسانوں کی بہبود، اور اللہ اگر یہ کہتا ہے کہ اس کا سر اتار دو تو نہیں، ہم اپنے ملک میں کبھی بھی پھانسی کی سزا نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے صدر 5 سال گزار لیں اور جو قتل کے کیسز ہیں پڑے رہے عدالتوں میں، اور پھانسی پہ کسی کو نہیں چڑھایا جائے گا، اس لیے کہ انسان یہ کہتا ہے، اور وہ جو اللہ چیخ رہا ہے کہ خون کا بدلہ خون ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا۔ تو اللہ کی نہیں ماننی، انسان کی ماننی، اور وحی کی نہیں ماننی، اور عقل کی ماننی ہے، اور عقل تابع ہے ارادے کی، تو ارادہ فرد کا ہو، عقل اسے سپورٹ کرتی ہے۔ ارادہ پوری قوم کا ڈوب جانے کا ہو، عقل انسانی اس کی تائید میں ہے اور کہتی ہے مرو، ڈوبو۔ اور جب اس عقل کا مکمل غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر جو بھی قوم اور جو بھی فرد اس کے چنگل میں پھنستا ہے وہ اللہ کے خوف سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کائنات میں صرف ایک چیز جرم کو روکتی ہے، اور وہ اللہ کے سامنے جانے کا احساس، مرنے کے بعد قبر کے عذاب کا احساس، اور اللہ کے ہونے کا احساس۔ اللہ کا ہونا جتنا انسانی فطرت میں اور انسانی طبیعت میں گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، زندگی اتنی ہی احتیاط اور تقوی پہ مبنی ہوتی ہے، سچائی پہ۔ کہنے کو ایک بات ہے، کوئی انسان اس پہ 1000 اعتراض کرے، لیکن مولانا جامی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں نے ایک ایسے صوفی کو دیکھا جو بغداد میں تھا، اور پھر کچھ عرصے تک وہ نظر نہیں آیا۔ پھر میں نے اسے ایک دن دیکھا تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ تو کہنے لگے میں خراسان گیا تھا، اور میں نے جو اپنے کپڑے پیک کیے تو اس صندوق میں چیونٹیاں پیک ہوئی تھیں۔ میں نے بغداد آ کے کھولا تو اونٹوں کی سواری کرتا آیا تھا، تو وہ چیونٹیاں میرے کپڑوں سے نکلیں 2-4، تو مجھے خیال ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے۔ ان چیونٹیوں کی جو دوستیں تھیں، ان چیونٹیوں کی جو سہیلیاں تھیں، وہ خراسان میں ہی ہوں گی، اور میں نے نہ جانے میں یہ ظلم کیا ہے۔ چاہیے کہ خراسان جا کے اس کے کپڑے جھاڑوں اپنے، اور یہ چونٹیاں وہیں کی زمین میں اپنے ساتھ رہنے والیوں سے مل جائیں، خدا مجھ سے حساب نہ لے۔ یہ واقعہ صحیح ہے، غلط ہے، کچھ بھی ہے، اس کے پیچھے ایک چیز ہے، اور وہ اللہ کا خوف ہے۔ جب اللہ کا خوف نکل جائے اور خدا کا ڈر نہ رہے، اور اس خلا کو بھرنے کے لیے انسانیت کا بت آئے، اگر نبوت جاری ہوتی تو خدا کا کوئی نبی آتا اور اس انسانیت کے بت کو پاش کرتا کہ انسانیت کا بت ایسا ہے کہ تم جو چاہو دندناتے کرتے پھرتے رہو، غبن کرو، فراڈ کرو، اور تمہیں کوئی سزا دینے والا نہ ہو، اس لیے کہ تمہارا ارادہ تھا تم سرمایہ دار بنو۔ عقل نے تمہاری تائید کی اور تمہیں راہ دکھائی کہ لوگوں کے مال کیسے لوٹتے ہیں، کیسے لوگوں کو خراب کرتے ہیں، کیسے عزتیں برباد ہوتی ہیں، اور کیسے خون زمین پہ بہایا جاتا ہے۔ تم اس کے تحت آ گئے۔ یہ سب انسانیت کے بت ہیں، اور یہ انسانیت کی فکر بظاہر ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ ہے، خدا کے سامنے جواب دینا ہے، خدا سے ڈرنا ہے۔ مسجد نبوی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کروا دی تھی۔ پھر غزوہ خیبر میں جب مال غنیمت اور کچھ چیزیں زیادہ آئیں
تو آپ نے فرمایا مسجد کی توسیع کرو، بڑا کرو مسجد کو۔ وہ ہو گئی۔ پھر مسلمان زیادہ ہو گئے تو مسجد کی دوسری توسیع کا جو پروگرام تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بنایا، اور انہوں نے کہا مسلمان بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مسجد کم پڑ گئی ہے۔ پورے مدینہ منورہ میں ایک جگہ جمعہ ہوتا تھا، بس چھوٹی چھوٹی مساجد، کیا کہیں بھی جمعہ نہیں ہوتا تھا۔ جمعہ وہ ایسا ہوتا تھا کہ اس میں سیاسی چیزیں، ملکی امور، سب چیزیں لوگوں کے سامنے آ کے خلیفہ وقت بیان کرتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 9 مسجدیں مدینہ منورہ میں تھیں، اس قبیلے میں، اس محلے میں، اس محلے میں، دور اور قریب، لیکن جمعہ ہمیشہ مسجد نبوی میں، اس کے علاوہ کہیں نہیں۔ تہران میں جیسے ایک ہی جمعہ ہوتا ہے بس، شیعہ یا سنی کہیں جمعہ نہیں، جمعہ وہیں جا کے پڑھ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہت تعداد بڑھ گئی، تو انہوں نے قرب و جوار کے ساری چیزوں کو مٹوا دیا اور فرمایا مسجد کو اس طرف بڑھانا۔ ایک وہ حجرے قائم رہنے دیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر تھے، اور ایک گھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا تھا۔ فرمایا عباس کو بلایا جائے، وہ چچا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا 3 صورتیں ہیں حضرت، مسجد چھوٹی پڑ گئی، بڑھانا ہے، یا تو آپ اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں، اور یا پھر اس کے پیسے کوئی قیمت آپ فرمائیں سرکار سے ادا کر دی جائے، اور یا پھر اس مکان کے عوض میں آپ کہیں بھی مدینہ منورہ میں ہاتھ رکھیں، اشارہ فرمائیں، ہم آپ کو زمین بھی دیں گے، گھر بھی بنا کے دے دیں گے۔ انہوں نے کہا 3 تو بہت چیز ہے، میں ایک بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور یہ نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت بہت اچھی تھی، جہاں اختلاف پڑا اور جملہ کوئی کسی نے کہہ دیا، فرماتے تھے اچھا میرے اور اپنے درمیان کسی تیسرے آدمی کو بلا لو یار، فیصلہ کر لے، کیا فائدہ ہے ہمارے لڑنے سے، جھگڑنے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ابی سے فیصلہ کراتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ رضی اللہ عنہم زندہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ ہمت، طاقت، بولنے والا، میرے سامنے میرے خلاف مجھ پہ تنقید کرنے والے یہ ابی ہیں، اور بہت اچھا آپ کا انتخاب ہے۔ مدینہ منورہ کے قاضی تھے، چلے گئے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین، میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، آپ بھی سنیں اور یہ بھی سنیں۔ اور انہوں نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ ایک میرا گھر بناؤ جہاں پر مجھے یاد کیا جائے، اور داؤد علیہ السلام نے اس مسجد، یہ بیت المقدس، اس میں پلاٹ کو چکور مربع اسکوائر کرنا چاہا، تو ایک عورت کا گھر آ گیا بیچ میں، تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ جہاں یہ مردوں کے گھر بنے ہوئے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں یہ مجاور اور درویش، تم بھی ایک عورت ہو، میں تمہارا یہ حجرہ گرا دوں گا اور گھر اسکوائر ہو جائے گا، چاروں طرف کا ایک ہو جائے گا، پلاٹ خوبصورت لگے۔ اللہ نے وہی کی، اور اللہ نے کہا داؤد میری شان کے خلاف ہے، لیس فی شانی الغصب، مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اللہ بھی لوگوں کا رہوں اور لوگوں کی زمینیں بھی غصب کروں، یہ میری شان کے خلاف ہے۔ مجھے کوئی ایسا گھر نہیں بنوانا جس میں مجھے یاد کیا جائے اور اس میں زمین کا غصب ہو۔ اس لیے جو مسجدیں، جو مدارس غصب کی، چاہے وہ گورنمنٹ کی زمین کیوں نہ ہو، جو بناتے ہیں انہیں یہ حدیثیں نہیں پہنچتی، وہ نہیں پڑھتے۔ اللہ نے کہا داؤد ختم کرو اس قصے کو۔ داؤد علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور پھر عرض کیا کہ من ولدی، اللہ اچھا میں نہیں تو میری اولاد کو توفیق دیں۔ اللہ نے فرمایا ہم تمہاری اولاد کو توفیق دے دیں گے، اور سلیمان علیہ السلام نے یہ مسجد بنائی۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ سنایا حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے کہ امیر المومنین
اللہ ایسی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میں اپنا قصہ لے کے آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے اس سے زیادہ شدید چیز میرے سامنے بیان کر دی ہے، میں بالکل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں، یہ ختم کر دیں معاملہ اور حضرت جو چاہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا، بڑی دانائی تھی، انہوں نے کہا میرے ساتھ چلو اور مسجد نبوی میں جا کر یہ بیان کرو۔ پہنچے تو انہوں نے کہا لوگو تم میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے جو میں نے امیر المومنین کو بتائی ہے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں نے سنی ہے۔ پھر دوسرے صحابی، پھر تیسرے صحابی، پھر کئی ایک نے گواہی دی، ان کا ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے تھے حضرت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ ابی رضی اللہ عنہ نے روک لیا سب کو اور انہوں نے کہا عمر کیا تم سمجھتے ہو کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ بول دوں گا؟ کیا میں ان پہ تہمت لگاؤں گا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ان کا نہیں حضرت، میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں ہے، میں نے اس لیے آپ کو سب کے سامنے لا کر بیان کروایا ہے تاکہ لوگ جانیں کہ جتنے کام وہ اللہ کی خوشی کے لیے کرنا چاہتے ہیں اگر اس میں لوگوں کے حقوق غصب ہوتے ہیں تو اللہ ایسے کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ چل پڑے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر آپ کی اس دیانتداری اور اس صفائی جو معاملے میں ہوئی اور فیصلہ آپ کے خلاف ہوا اور آپ نے تسلیم کیا، میں نے یہ گھر اللہ کے لیے مسجد نبوی میں ڈال دیا، آپ جو چاہیں سو کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ ہے خلیفہ وقت، باہر تشریف لے گئے اور فرمایا حضرت کا گھر گرا دیں گے، مسجد کی توسیع ہوگی، لیکن ایسے نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی ہے اور ہم انہیں بے سہارا چھوڑ دیں۔ جاؤ اور حضرت سے پوچھو مدینہ منورہ میں کس جگہ زمین چاہیے اور پیسے لو، مزدور لاؤ اور وہاں پہ حضرت کے گھر کی تعمیر سرکار کر کے دے۔ دونوں طرف پورے رہے۔ اس لیے انسانی عقل اور اس کے مقابلے میں وحی اور انسان اور خدا، انسانوں نے ہمیشہ اللہ کو رکھا اور اس کے گرد گھومتے رہے بغیر کسی تشبیہ کے، عرض کر رہے ہیں۔ اور اب ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ درمیان میں انسان ہے اور انسانیت کا احترام، انسانیت کے لیے پیسہ، انسانیت کے لیے حرام ہو حلال ہو سب لگائے جاؤ۔ چوری کا پیسہ ہے تو مسجد میں ڈال دو، رشوت کھاتا ہے تو مسجد میں ڈال دو، کوئی پرواہ نہیں ہے، انسان اچھے رہنے چاہیے۔ اور دوسرا اس سے شدید نقصان یہ کہ وحی کے مقابلے میں عقل انسانی ہے، فرد کی عقل وحی کو رد کرتی ہے تو بھی بھلی ہے، اور اجتماعی طور پہ سب کی عقل مل کر وحی کو رد کرتی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ عقل ہمیشہ ارادے کے تابع ہوتی ہے، ارادہ فرد کا ہے تو اور ارادہ اجتماع کا ہے تو یہ سب کے سب ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں رازی ہیں، غزالی ہیں، ابن عربی ہیں، امام روم ہیں رحمہم اللہ، وہ کہتے ہیں تم تنزلات ستہ میں ہو۔ وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہاری حقیقت عروج سے نزول تک اور پھر نزول سے عروج تک یہ جو تنزلات ستہ ہیں اور یہ عوالم اربعہ ہیں، تم اس پہ غور کرو کہ تم سب سے پہلے عالم لاہوت میں ہوتے ہو اور پھر اس کے بعد عالم جبروت میں ہوتے ہو اور جبروت کے بعد تم عالم ملکوت میں ہوتے ہو اور پھر ناسوت میں آتے ہو۔ اسی طرح تمہارا تنزل ہے اور اسی طرح عروج تمہارا ہوتا ہے۔ آخرت اس کے ساتھ ساتھ ہے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، لوگوں ہم نے تمہیں کئی مراحل میں اس دنیا میں بھیجا ہے۔
اگر آدمی اس کو نہ سمجھے تو جن چیزوں کو وہ نفع بخش سمجھتا ہے وہ چیزیں نقصان میں لے جاتی ہیں. زندگی ساری سود و زیاں کے ہی چکر میں گزرتی ہے، اس میں اتنا نفع ہے اور اس میں اتنا نقصان ہے اور یہ فائدہ ہے. عقل یہی سکھاتی ہے نا. عقل سے بلندتر چیز وہی ہے، اور وہی کہتی ہے کہ ہمیشہ یہ عقل انسانی کام نہیں آتی. عقل اس جگہ پھنسا دیتی ہے جا کر جس کو تم عقل کے مطابق صحیح سمجھ رہے ہوتے ہو، اور وہ تمہیں اس سے بدتر صورتحال میں لے جاتی. مولانا روم نے مثنوی کی 3 جلد میں انہوں نے کہا دیکھو خطا کیسے ہوتی ہے، اور 3 مثالیں دیں. فرمایا قاضی کا بیٹا بڑے حسب نسب والا، بڑا پڑھا لکھا، اور کسی سے کہا میرا رشتہ کرا دے. اور رشتہ کرانے والی آئی اور اس سے کہا کہ فلاں جگہ رشتہ تمہارا ہے، مگر اس میں عیب لڑکی میں یہ ہے کہ وہ ایک حلوائی کی بیٹی ہے. اس زمانے میں لوگ حسب نسب برابری بہت سی چیزیں دیکھا کرتے تھے، تو طلاقیں کم ہوتی تھیں. شرم کرنی چاہیے کہ امریکہ کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اب نیو ایئر پہ، مسلمان طلاق دینے والے زیادہ ہیں، عیسائی کم ہیں. ہمارے ملک کو آ کے دیکھ لیتے تو انہیں زیادہ امریکنز کو پراؤڈ ہونا چاہیے تھا کہ وہ تو پھر کچھ دن نباہ کر لیتے ہیں. یہاں پہ لڑکی کی شادی کے دن اتنے نہیں ہوتے جتنے عدت کے دن پوری کرتی ہے. اس سے کہا کہ بس یہ عیب ہے کہ باپ اس کا حلوائی ہے، ہر وقت مٹھائیاں بناتا رہتا ہے، لڑکی میں کوئی کسر نہیں. ایسا نقشہ اس سے کھینچا کہ لڑکے کے دل میں بات گھر کر گئی، اور اس نے کہا کہ میری شادی ضرور کرا دے. اور وہیں پہ بالکل رشتہ اچھا ہے. مولانا روم نے کہا اس نے شادی یہ سوچ کے کر لی، اس عورت سے کہا کہ رشتہ کرا، آخر میرا سسر کچھ نہ کچھ تو روز مٹھائی کھلائے گا، اور مٹھائی کا تو میں عاشق ہوں، تو گھر میں ہی کام بن جائے گا. یہ سوچتا رہا مٹھائی کھانے کا، اور یہ پتہ نہیں تھا کہ سوسائٹی کا وہ طبقہ جس سے تمہارے باپ دادا ایک حیثیت کے مالک تھے، اس سے گر جاؤ گے اور معاشرے میں 2 ٹکے کے ہو جاؤ گے. انہوں نے کہا عقل ایسے پھنساتی ہے اور آنکھ ایسے پھنساتی ہے. آنکھ عقل کی رہنمائی کرتی ہے. پھر مولانا نے دوسری مثال دی. انہوں نے کہا کہ پرندہ دانے کو دیکھتا ہے اور دانا خود اسے دیکھ رہا ہوتا ہے. پرندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا باقوت سمجھ رہا ہوتا ہے، اور آنکھ کہتی ہے کہ ادھر ادھر کوئی نہیں ہے اور یہ دانا چن لے. اور نظر کی یہ ہدایت اس کی عقل کے مطابق ہوتی ہے. عقل بس اتنی رہنمائی کرتی ہے کہ نفس کی خواہش پوری ہو جائے. اور دانا بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور دانا کہتا ہے ایک مرتبہ تو اتر تو صحیح، میرے کمرے میں آ تو صحیح، میرے جال میں آ تو صحیح، میں پھر تجھے بتاتا ہوں کہ زندگی کیسے گزرے گی اور رسوائیاں کیا ہوں گی. اور آنکھ کے دیکھنے کی ایک خطا، آنکھ جس کی رہنمائی عقل کر رہی ہوتی ہے، عمر بھر کے لیے ڈبو دیتی ہے، اور وہاں جا گرتا ہے جہاں قیدی بن جاتا ہے. اس لیے عقل کے 5 جاسوس ہیں. عقل انسانی کان سے سن کے متاثر ہو جاتی ہے، آنکھ سے دیکھتی ہے متاثر ہوتی ہے، زبان باتیں کرتی ہے، حس چھوتی ہے، 5 سینسز. عقل اس سے رہنمائی لیتی ہے. اور جیسے وہ خود عقل گمراہ، یہ خود بھی گمراہ. جیسے عقل خواہشات کی ماری ہوئی، اسی طرح جس چیز پہ اس نے قابو پانا ہے اس پہ ماری ہوئی. اس لیے جو آدمی بھی
لذت کی زندگی میں پڑتا ہے، جس لذت کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، جس مزے کو وہ اپنے اور اللہ کے درمیان جان بوجھ کے دیوار بناتا ہے، جو دیوار عقل کھینچتی ہے انسان اور وحی کے درمیان، اس عقل کے ماتم کو یہ کافی ہے کہ اصل میں وہ جو چیز لذت دلاتی ہے اس کا عشق بڑھ رہا ہوتا ہے، اور عقل ہنستی ہے کہ اچھا ہے تیرے ساتھ تو ساری زندگی یہی کام کرتا رہا، جوانی اسی میں برباد کر لے۔ وہ عقل مند نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہش کا پرستار ہوتا ہے۔ پھر جب عمر ڈھل جاتی ہے، پھر جب بال سفید ہو جاتے ہیں، پھر جب بڑھاپا طاری ہوتا ہے، پھر ماتم کرتا ہے، اور اللہ نے اسی کو کہا کہ انا لہ الذکریٰ، اب یاد کرنے کا کیا فائدہ۔ اور اللہ نے کہا جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے افسوس، اے رب میں تیرے کتنے ہی حقوق ضائع کرتا رہا اور میری عقل، میرا نفس مجھ پہ غالب رہا۔ من الساخرین، اللہ تیری باتیں سن کے میں مذاق اڑاتا رہا انسانی زندگی میں۔ اے خدا تیرے احکامات سن کے میں نے پرواہ ہی نہیں کی تو کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا، میں تو اپنی عقل اور عقل نے رہنمائی جس لذت کی طرف تھی اسی طرف چلتا رہا۔ اور تیسری بات مولانا نے کہی کہ بچہ آیا، سمجھدار تھا، ماں نے بھیجا کہ دیگ پکانی ہے، گڑ خرید لا، اور وہ پہنچا دکان پہ اور دکاندار سے کہا کہ میں گڑ خریدنے آیا ہوں، اور بچہ بار بار دیکھتا تھا باٹ، پرانے زمانے میں مٹی کے ہوتے تھے، اور باٹ دیکھتا تھا تو دکاندار دانا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اسے مٹی کھانے کا چسکا ہے، یہ جو بار بار دیکھ رہا ہے نا۔ اس نے کہا بچے ہماری دکان میں سب کچھ ہے مگر صرف ایک مصیبت ہے کہ ہمارے ہاں لوہے کے باٹ نہیں ہوتے، باٹ جو ہیں تولنے والے یہ مٹی کے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کیا پرواہ ہے، تول پورا چاہیے، جتنا بھی آپ تول دیں۔ تو اس نے وہ باٹ اٹھائے مٹی کے، اور اندر دوسرے باٹ پڑے ہوئے تھے جسے گاچی آپ کہتے ہیں نا، بچے جنہوں نے تختیاں لکھی ہوں انہیں گاچی کھانے کا بھی آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے، ملتانی مٹی گاچی، وہ لا کے رکھ دیے اور کہا بچے بوری میں شکر ہے، میں توڑتا ہوں اس کے ڈلے اور پھر تمہیں دیتا ہوں۔ اب وہ بوری کھولی اور ڈلے توڑ رہا تھا، ایک نظر سے ادھر بھی دیکھ رہا تھا۔ بچے نے جب اتنی گاچی دیکھی تو وہ حیران پریشان، خوشی سے تھوڑا توڑتا تھا، پھر دیکھتا تھا، پھر دیکھتا تھا، پھر رکھ دیتا تھا۔ اس نے کہا بچے یہ ماں بتائے گی تجھے کہ کتنا کم سودا لایا ہے، اور پھر تو آنے کے قابل بھی نہیں رہے گا، میں تجھے ابھی تول کے دیتا۔ یہ عقل انسانی ہے، یہ اس بچے کی عقل ہے، یوں پھنسا دیتی ہے۔ اس لیے ساری زندگی خسارے کے سودے کرتے رہے، اور پھر اللہ سے جا کے کہنا کہ پروردگار جنت دے دے، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ اس بچے سے بھی کم تر اس کی عقل ہو گئی جو گاچنی کھاتا رہا اور گڑ اور مٹھاس کو ضائع کرتا۔